اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج سبق نمبر 17A اور B میں آپ سب کو خوش آمدید. اور اب اس بات کی مبارکباد کہ الحمدللہ اب ہمارا سفر تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. انشاءاللہ اگلے 3 لیسنز میں ہمارا QC1 کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ سب سسٹرز کو بہت بہت مبارکباد. الحمدللہ آج ہماری جو جتنی سورات تھیں 6 سورات کمپلیٹ ہو گئیں, دعائیں کمپلیٹ ہو گئیں, اور ہم نے جو وضو کے اذکار وغیرہ جو نماز کی تسبیحات تھیں سورہ فاتحہ سب کچھ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. آج ہم نے کیا کرنا, آج ہم نے کچھ آیات کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کس وجہ سے نازل کیا گیا. قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد سورہ صاد کی 29ویں آیت کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور گرامر میں ہم جیسے کر رہے ہیں, ہم نے فاتحہ والے بھی کر لیے, جیسے فا باب جو تھا اس میں سے ہم نے کر لیا افتح. اسی طرح سے ہم نے نون باب جو تھا نوفارا وہاں سے انصر کر لیا. آج ہم جو ہمارے باقی کے 2 باب ہیں, ایک ہے ضاد باب یعنی کہ دورہ باب, اس میں ہم کریں گے اضرب, اور اسی طرح سے جو ہمارا سامیہ باب تھا اس کا کریں گے اسمع اعلم اعمل. ٹھیک ہو گیا جی. نکات تعلیم میں جیسے ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں, اس میں احتساب, دعا, پلان وغیرہ. اور اس آج کے سبق میں 14 ایسے نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1040 مرتبہ آئے ہیں. سبق نمبر 17 کے اختتام پر انشاءاللہ 208 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے. 232 الفاظ ہم نے سیکھنے تھے. جو نماز کے 232 الفاظ ہیں وہ ہم نے سیکھنے, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ 41,000 تقریباً, یعنی کہ جتنے ہمارے 78,000 اس کا آدھا نصف ہم لوگ سیکھ لیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے 3 لیسن ہیں, اس میں ہماری بات انشاءاللہ 41,000 سے اوپر چلی جائے گی. آج 40,000 کے اتنا قریب ہے کہ 39,571 بار قرآن مجید میں آنے والے الفاظ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس بات پر کہیے الحمدللہ. اور آج ہمارا یہ 17واں پھول آپ کے لیے حاضر ہے. اچھا جی, نماز کے ہماری حصے مکمل ہو چکے ہیں. اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کورس پر اب آپ نے رکنا نہیں ہے, بلکہ اب آپ نے قرآن کو سمجھنے کی تیاری کرنی ہے. تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس میں سیکھا, ایک حصہ ہم نے سیکھ لیا, اور یہ جیسے کہ ہماری بیس ہے, جو QC1 ہے یہ ہماری بیس ہے. اس کو بھی آپ بار بار ریپیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں آپ کو اگلے کورسز میں بہت کام آئے گا انشاءاللہ. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد, قرآن آسان اور سیکھنا اس کا کام آسان ہے. سیکھنے کے طریقے اور کتنا ہم نے قرآن سیکھا یہ ہم اپنے 20 لیسن میں دیکھیں گے, یعنی کہ 16 لیسن تک جو ہم نے ایک ہمارا جو تھا جیسے کہہ لیں کہ ہمارا جو ہدف تھا وہ ہمارا تھا کہ ہم نے سورتیں 6, ایک سورہ فاتحہ آخری 6 اور سورہ فاتحہ, اس کے بعد ہم نے نماز سیکھنی ہے. اب یہ جو اگلے ہمارے 4 لیسن ہیں بڑے اہم لیسن, یعنی کہ اس میں ہم نے 17 میں آج ہم ایک آیہ مبارکہ دیکھیں گے. اس کے بعد 18 میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کتنا آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. یہ والی آیہ مبارکہ کچھ ہم احادیث کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم سیکھنے کے طریقے سیکھیں گے سبق نمبر 19 میں. جبکہ جو لیسن نمبر 20 ہوگا اس میں ہم نے لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 19 تک جتنا سیکھ لیا اسے ہم خود اپلائی کریں گے. اور آپ دیکھیے گا اتنا مزہ آتا ہے اس لیسن میں کہ ہم جو سیکھ چکے ہیں ہمیں جب اپلائی کرنا آ جاتا ہے تو وہ اس میں یہ کہ ہمیں سمجھ بھی زیادہ آتی ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر جو ہم قرآن پاک کو یا جیسے ہم سورہ کو یا کسی آیات وغیرہ کو دعاؤں کو پڑھتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, اور آج سمجھ کے پڑھنے میں اور نہ سمجھ کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اس میں. چلیے جی, یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 29 کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظیم. اب قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ مقصد نزول کیا ہے؟ وہ ہے تدبر، یعنی کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، سمجھنے کو، عمل کرنے کو. یعنی کہ جو ہم عربی آیات پڑھتے ہیں اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تو یہ ایسے ہی جیسے ہم کوئی کتاب پڑھ لیں اور پڑھ کے اس کے بعد اس کو بھول جائیں، یا یہ کہ پڑھتے جائیں ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. قرآن کی عربی زبان کو سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ ترجمے آپ کو بہت سارے ملیں گے. یا آپ کوئی ایپ ہی اگر آپ جیسے اسلام 360 اپنے پاس آپ سیو کرتے ہیں، اسی میں دیکھیں کہ ہر ایک نے الگ الگ سے اس کو ترجمہ کیا، جو جس طرح سے سمجھے گا وہ اسی طرح سے اس کا ترجمہ، یا ایسے سمجھ لیں کہ جس کا جیسا بیان ہوگا، بات کرنے کا طریقہ ہوگا، وہ اسی طرح سے آسان لفظوں میں ترجمہ کرے گا. جب ہمیں خود اپنی سمجھ کے پڑھنا آ جائے گا، عربی کو ہم خود سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ خود سمجھ سکیں گے. اب ہمارا ایسے مقصد یہ نہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا یہ ترجمہ لکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے یاد کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے خود سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے اب قرآن مجید کا ترجمہ کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا جیسے اللہ رب العزت نے اتارا ہے. اب اس میں بتایا گیا کہ انسانی کلام، یہ کسی نے لکھا ہے، اس کے 4 الفاظ دیکھیے. اب ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اب اس کو دوسری طرح دیکھیے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یعنی کہ آپ اس کو ہر طرح سے لے سکتے ہیں کہ کیسے کیسے تھے، ایسے ویسے ہو گئے، یا ایسے ویسے لوگ تھے اب کیسے کیسے ہو گئے. اور یہ تو سمجھ لیں کہ ایک عام سا فکر ہے، اس کا ہی ترجمہ ہر کوئی اپنے حساب سے کرے گا. 4-6 لوگوں کو بتائیں، ہر کوئی اس کا اپنے جتنی اس کی سمجھ ہوگی اس سمجھ بوجھ کے مطابق اس کا ترجمہ کرے گا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی اسی طرح سے ترجمہ کر دے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں عربی زبان کو سیکھنا ہے. اور سیکھنے کے لیے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو کورس ہے آؤ قرآن سمجھیں، اس میں آپ کو اتنا آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. جو آپ اگلے کورسز سورہ بقرہ سے ہی شروع کریں گے کہ وہ جب آپ اگلے جتنے پارے اور اگلے جتنے پیجز میں ان الفاظ کو جنہیں آپ نے سمجھ کیا اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو اگلی آیات ہیں، اگلے جو پارے ہیں، سورتیں، ان کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ نے قرآن مجید کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. جیسے کہ مثال ہے کلام اقبال، اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی آپ پورا پڑھ لیں، اور بھی جو جتنے بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جو تراجم کیے گئے ان کو پڑھ لیں، تو وہ آپ ایک کہانی کی طرح بھی اس کو پڑھ لیں. سمجھ نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی بھی آتی ہوں، وہ الفاظ بنے کیسے ہیں، ان الفاظ کو کھولا کیسے جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے ایک ورڈ آپ لہوئی پہلے بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں. اب آپ کو لہو پڑھنے سے فوراً پتہ چلتا ہے، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، آپ نے اس میں سے ضمیر ڈھونڈ لی، آپ نے اس میں سے حرف الگ کر لیا. تو جب انشاءاللہ آپ اسی طرح سے باقی کے الفاظ بھی سیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اپلائی کرتے جائیں، تو انشاءاللہ بہت فرق آتا ہے اس میں. قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہی ہے، یعنی کہ صرف جو آپ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں وہ آپ عربی سے ہی سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ایک اور اہم نوٹ بتایا گیا کہ آپ جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں ثواب کی نفی نہیں ہے. وہ تو بتا دیا گیا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب ملتا ہے اور ملے گا. اور یہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثواب اس قدر و قیمت کم نہیں ہوگی. ہم ترجمہ پل ہی سے سیکھیں گے مگر ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے اصل میں سیکھنا ہے اور تدبر کرنا ہے. تدبر کرنے سے یہ کیا ہوگا؟ نہ صرف ہم غور و فکر کریں گے قرآن مجید کے الفاظ پر، بلکہ ہم کائنات پر بھی غور کریں گے. اللہ رب العزت کا زیادہ شکر ادا کرنے والے بنے گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرنے کا حق ہے ہم اتنا حق ادا کر نہیں سکتے، کیونکہ بہت سی چیزوں کو تو ہم سمجھنے کے اس طرح سے گنتے ہی نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں.
جو ہمیں چیز مل جاتی ہے تو اس کا تو ہم جیسے بول کے بھی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، اور جتنی نباتات وغیرہ ہر چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ہم پر واجب اور لازم ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں، سورتوں اور آیاتوں کے خاص اثرات، کیونکہ بہت ساری سورات میں بہت سارے انبیاء کے قصے ملیں گے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بات جو پرانے وقتوں کی یا جو پرانی قومیں تھی گزر گئی ان کے بارے میں تھی، لیکن وہ اگر آج بھی اپلائی کریں تو وہ بالکل پوری اسی طرح سے جیسے آج کی ہی بات کی جاتی ہے، کی گئی ہو۔ نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، آپ کسی کا کلام سنتے، کسی بھی قاری کی آپ کو پسند ہے تلاوت وغیرہ کسی قاریہ کی، آپ لگائیں اس کو اور آپ دیکھیں کہ اس کا بالکل پورا جو اثر ہوتا ہے نا آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ خود بھی پڑھیں، خود پڑھتے پڑھتے بھی سکون بھی آتا ہے۔ تو یہ کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا، اور اس کا کام مطلب اب ہمارا کام صرف تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں، کتابن، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس کے اوپر اب 2 پیش ہیں جسے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے، یہ کتاب، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ال نہیں لگایا گیا نا، ال ایک خاص کے بارے میں، جو یہ بس ابھی یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب انزلنہ، اب آپ مجھے اس میں بتائیں کہ آپ کو اگر کہا جائے انزلنہ کے ٹکڑے کریں تو آپ کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوشش کریں، کوئی اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، صرف ہم اس کو 3 کریں، 3 تین کیسے کریں گے؟ ذرا تھوڑا سا انزلنا، نا بھی آ گیا، نحنو، ہو آ گیا اس کو، انزلہ، چار سوری، ایکچولی یہ والی فعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے نا، تو اس لیے انزلنا جو ہے نا، انزلنا جیسے ہم نے کہا تھا فعلنا، انزلنا یہ اپنی طرف اشارہ، انزلنا اور ہو اس میں ہم 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ انزلہ ایک ٹیبل ہے جس طرح سے ہم نے فعلا کیا، کیونکہ یہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں نا، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نورین پھر جب وہ سب کریں گے تو پھر کنفیوز نہ ہوں گے ہم، یہ 2 کہہ دیے پھر کہیں گے 3 ہو گئے، یہ اسی لیے میں یہاں پر اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو ہم یہیں پہ یہ کنفیوژن ابھی دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ایک ٹیبل فعلا پڑھا، اسی طرح سے ہم ایک ٹیبل انشاءاللہ اگلے کورسز میں پڑھیں گے انزلنا، کیونکہ انزلنا اس کے بعد ہو، انزلنا ہم نے اتارا، اور ہو اس کو، جیسے ہم فعلنا میں نا کو الگ نہیں کرتے نا، اسی طرح ہم نے انزلنا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ الف لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو اسلوب ہے کہ اس طرح سے جہاں پر الف لکھنا ہو وہاں پر کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے، یہ الف کے قائم مقام ہے۔ انزلنا اس کے بعد ہو، ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ اس کتاب کی طرف اشارہ، ٹھیک ہے، کتاب ہم نے اتارا اس کو، الیکا، چلے یہ تو اب آسان ہو گیا، یہ تو ہم کر چکے ہیں، الیکا کتنے ٹکڑے کریں گے اس کے؟ 2، یعنی کہ الیکا آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مبارک، اب بتائیں مبارک ان کے ٹکڑے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کہ ہمیں اب یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو کا والی ضمیر ہے جو آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر کاف کے ضمیر والی کاف ہو۔ مبارک جیسے ہم نے تبارک پڑھا، اسی طرح سے مبارک، ہم آج مبارک اور مبارک کا فرق بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لی یدبرون، ہم نے دیکھا تھا کہ جو لی ہے، لی جب اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے والا ترجمہ دے گا، جب یہ افعال کے ساتھ آئے گا، یہ جو ہے نا یدبرو، یہ بھی اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں یفعلو سے یفعلون، ٹھیک ہو گیا، یہ یفعلون ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے، یہ افعال ہے، افعال کے ساتھ جب لی آئے گا تو ترجمہ آ جائے گا تاکہ والا، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ حرف کے ساتھ آئے گا تو اس کا پھر ترجمہ بدل جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا لقد، البتہ، تحقیق۔ اب ہم نے یہ 3 باتیں یاد رکھنی، اسم کے ساتھ آئے تو لیے والا ترجمہ، افعال کے ساتھ آئے تو تاکہ والا ترجمہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگر حرف کے ساتھ آئے تو البتہ والا ترجمہ کرنا ہے، تاکہ وہ غور کریں۔ کون غور کرے؟ ہم سب، یہ انسانوں کی بات، جنات بھی ہیں، تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، پھر آگے آیات اور ہی، اب یہ سارے جو اشارے ہا والی ضمیر ہے یہ اس کتاب کی طرف جا رہی ہے، قرآن مجید کی طرف،
تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، اور لی یتذکرہ، پھر آ گیا لی اسی طرح سے تاکہ والا ترجمہ، یتذکرہ یہ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے ہم نے یفعلو کیا، جیسے ہم نے یفتحو کیا. اب یہ جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں تھی اس کو ہم انشاءاللہ آگے جو اب ہمارے اگلے کورسز ہوں گے ان میں سمجھ جائیں گے کہ یہ زیر زبر پیش کا کیوں اینڈ پہ فرق پڑ جاتا ہے. تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اولو، اولو کہتے ہیں والے کو، الباب عقل، یعنی کہ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے عقل والے. چلیے جی اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کتاب ہم نے دیکھا کہ 2 پیش ہے، اس سے میں 2 پیش سے تنوین سے فوراً پتا چل گیا کہ یہ بات کی جا رہی ہے اسم کی. ٹھیک ہو گیا. کتاب کی جمع بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کتاب کی جمع کتب، اور یہ آج ہمارا فریم کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے، ہمارا جو آؤٹ لائن تھی ہمارا حاشیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے تو جمع لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ ہے ٹوٹی پھوٹی، یا اس کو مکسر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی جمع بھی کہتے ہیں. اگر یہ جمع سالم ہوتی تو یہ تھا کتابونا کتابینا، لیکن اب یہ ایسی جمع نہیں ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ گئی. اس میں کتب میں کتاب کا لفظ پورے کا پورا موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. کتاب اور کتب 261 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ اسی طرح سے استعمال ہوا ہے. انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، اور یہ 55 ٹائم مرتبہ یہ قرآن مجید میں لفظ یوز ہوا ہے. یہ لے جی اب اس کو ہم نے کھول کر بھی دیکھ لیا کہ انزلنا، اب آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھ لینا، فعلنا، فتحنا، اسی طرح سے جعلنا، نصرنا، ضربنا، اسی طرح سے انزلنا، اور ہو، جیسے ہو ہم تھا وہی والا ہی ہم بھی کہتے ہیں، ہو ہم بھی کہتے ہیں. وہ فرق پڑتا ہے آپ کے پچھلے لفظ سے کہ اس میں آپ کی زیر آئے گی یا پیش آئے گی. ہم نے اتارا اس کو، 2 ٹکڑے بھی ہو گئے، اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس میں ہم نے نا کو الگ نہیں کرنا بلکہ نا انزل کے ساتھ نا اس لفظ کا حصہ ہے، اس کا اپنا نا ہے. یہ الہ، ہم نے الہ کا پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. الیہ، الیہم، الیکا، الین، الیہ، الیکم اور الینا، طرف آپ کے. جیسے من ربو کا، اس میں ہم نے کیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور ہم نے یہ الیہ والے اس میں کیا تھا، جو الہ والا اس میں ہم نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں ہم نے طرف والا ترجمہ کر لیا تھا. اب مبارک کا جو لفظ ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، یعنی کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. اب اگر ہم کہتے ہیں مبارک تو مبارک ہو جاتا ہے فاعل، یعنی کہ جو مبارک کرنے والا. ٹھیک ہے. اب مبارک کا مطلب ہے کہ جو اثر پڑ رہا ہے. عید مبارک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عید ہے یہ آپ کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے، یہ آپ کے لیے برکت والی عید ہو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں جمعہ مبارک، عید مبارک، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اب زبر لگایا کریں. زیر زبر کے فرق سے ہمارے جو عربی کے الفاظ ہیں ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے فاعل سے مفعول پہ چلی جاتی ہے بات. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کسی انسان نے لکھی ہے. یا کیونکہ ایک دفعہ جب یہ چیلنج بھی دیا گیا، جو مشرکین تھے جو کہتے تھے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، تو ان کو چیلنج بھی دیا گیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا لیں اور لکھیں، ایسی کوئی چلیں ایک آیت ہی لے آئیں. تو وہ بنا نہیں سکے تھے نا، کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے، تو کوئی اس چیلنج کو پورا کر بھی نہیں سکتا اور کوئی اس کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جب ہم نے درود شریف پڑھا تھا کہ برکت کے معنی ہے، اور ہم نے تشہد میں بھی مجھے لگتا ہے اس کو پڑھا ہے کہ نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی کہ زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں اکثر نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. مال میں بھی زیادتی ہے، ہماری اولاد میں، اور اولاد کا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید انشاءاللہ. اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. کون سے مہینے میں اترا تھا؟
قرآن مجید کون سے مہینے میں اترا تھا؟ رمضان میں، الحمدللہ. اور جس رات یہ اترا ليلة القدر. لیلۃ القدر، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے یہ قرآن خود کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، اور سب انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان. اور جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ قرآن سے یہ سارا کچھ جو جڑ گیا، ہر چیز کی برکت پر نمایاں ہوگی. جب ہم جڑ جائیں گے، ہمارے دل قرآن سے جڑیں گے، تو اللہ رب العزت نے تو یہ فرما دیا ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی میں سے تھے جو مشرکین وغیرہ تھے. دیکھیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے چن لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا وہ اسلام لائے اور ان کی زندگیاں بدل گئیں. اور الحمدللہ ان میں سے یہ کہ بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ، جیسے ہم نے پڑھا تھا اشرم بشرم، جب اپنی کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی. یعنی کہ وہ ہر طرح سے باقی تمام انسانوں سے افضل لوگ بن گئے. وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے اعلیٰ ماڈل یا نمونے بن گئے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. یہ جتنے سائنسدان وغیرہ تاریخ اٹھا کے دیکھے تو ان میں زیادہ تر مسلمان ہی تھے. آج کل فقدان ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اس قابل کرے کہ ہم قرآن سے جڑے، قرآن کو سمجھیں، تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت اسلام کا جو بول بالا ہے اور اسلام کی جو برتری دوسرے مذاہب پر، دوسرے ممالک پر انشاءاللہ آ جائے گا وہ دن بھی کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلیے جب آپ اس آیت کو دوہرا بھی لیجئے، اور کسی کو سکھانے کے لیے کوئی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اتنی اونچی آواز میں پڑھ لیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آ جائے. نورین جو اس سے پہلے والی سلائیڈ ہے یہ آپ شیئر کریں گی؟ آپ کو یہ ساری سلائیڈ شیئر کیا جائیں گی. اوکے جی، تھینک یو. ہاں جی. آپ اگر یہ اس میں سے اگر آپ کو نہیں بھی ملتا نا کہ اگر تھوڑے سے الفاظ بدلے میں، یہ سارا عموماً بک میں سے ہوتا ہے، کیونکہ بک سارے لوگ نہیں کرتے پرچیز. یا یہ کہ ابھی بک آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ کہیں سفر میں ہیں، یا جیسے میں نے پچھلی کلاس اپنی ایسی ہی لی تھی، تو یہ کہ آپ کو سارا کچھ ان سلائیڈ سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بک میں سے زیادہ تر یہ شرح وغیرہ جتنی بچی ہے بک میں سے ہی لی جاتی ہے. آگے ہے لی یدبروا، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر. آیاتی ہی، اچھا ہم نے آیت اور آیات دیکھ لیتے، اگر نہیں ہے تو اس کا یہ بھی لی کا مطلب ہے تاکہ، ہم نے اس بات کر لی. یدبروا تاکہ وہ غور کرے. جی آ گیا. آیت کہتے ہیں قرآن مجید کے آیات کو بھی، اور اس کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے. جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی ہے. جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ان میں سے یہ ایک قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو جب سے نازل ہوئی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ قرآن کی معجزات ہیں. آیت اس کا جو جمع ہے آیات، آیت آیات. اور ہی یہ ہم نے جیسے سیکھا کہ ہم نے اسماء کے ساتھ ضمائر کو جوڑا ہوا، آیت کو جوڑ دیا گیا. آیات ہے یہاں پر زیادہ، یعنی کہ نشانیاں ہی کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو ضمائر متصلہ جو ہم کہتے ہیں جڑ جڑ کر آتے ہیں، متصل ہو کر آتے ہیں. آیاتی ہی اس کی آیات، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں. اور آگے ہے وا الگ کر لیا، لی کو الگ کر لیا، اور یتذکر. اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی کرنا ہے. میرا خیال ہم نے اس کو دکھا نہیں. لی یدبروا، دیکھیں لی کو الگ کرنا اور یدبروا کو جب ہم نے ٹکڑے بنانے تو یہ دو ٹکڑے ہیں. جیسے سمجھ لیں آپ کے سامنے لکھا ہو لی یفعلوا، ٹھیک ہے، لی یفعلوا ہوگا لی یفعلون، لیکن لی کی وجہ سے تھوڑا اثر پڑتا ہے تو وہ کچھ آگے انشاءاللہ گرامر میں ہم سیکھتے جائیں گے کہ یہ کیسے نون ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم نے اس کے ٹکڑے بنانے ہیں، یا آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لی یدبروا لکھا تو اس کے کتنے ٹکڑے، تو آپ نے دو ٹکڑے بنانے ہیں.
لیکن یہاں پر ہے وا لی یتذکرہ، یعنی کہ یہ 3 باتیں ہو گئی، وا حرف، لی حرف اور یتذکرہ، یہ ہو گیا ہمارا فعل. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. لی یدبروا آیاتہ، یعنی کہ اس کی آیات پر غور کریں، ولی یتذکر اولو الالباب، اور اس کو یعنی کہ اس میں سے نصیحت پکڑیں کون؟ عقل والے لوگ. اولو اور اولی دونوں کا معنی ہے والے. ٹھیک ہے، 43 ٹائم یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن مجید میں آئے ہیں. لب، لب کی جمع ہے الباب. ٹھیک ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، لب الباب. اور یہ بھی ہمارا جو حاشیہ تھا، جو ہماری آؤٹ لائن تھی، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا کالم جی ٹوٹ پھوٹ گیا، یہ ہماری جو لائن ٹوٹ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ٹوٹی پوٹی والی جمع ہے لب الباب. لیجیے ایک مرتبہ آپ بھی اس کو پڑھ لیجیے. اور لکھا گیا ہے علم، یہ وہی ہے جیسے ہم نے کہا ہے اجعل، جیسے ہم نے کہا کل، اسی طرح سے علم، سکھائیے. تدبر کا معنی ہے غور کرنا، تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکات انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے، تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی طرف لائے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے. تدبر، اس کے اب سمجھ لیتے ہیں کہ معنی کیا ہے تدبر کا، غور کرنا. اب کوئی آپ اخبار لے لیتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں. آپ کیمسٹری لے لیں، آپ اپنی فزکس لے لیں، جب تک آپ کو کوئی سمجھائے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں، آپ اس کی جتنی بھی اس کے اندر باتیں لکھی اس کو آپ کسی سے سمجھیں گے نہیں. آپ اس پہ سمجھے بغیر نہ تو آپ ایگزام دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے جو تجربات وغیرہ کرتے. جب یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں گے. اخبار میں تو جو لکھا ہے وہ لکھا ہوا آپ سامنے، کچھ واقعات ہو گئے، کچھ رسائل وغیرہ کی باتیں ہو گئی، کچھ جو بھی آج کل کے حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ کو تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غور کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ سمجھے گا. اسی طرح سے قرآن مجید کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس کا صحیح معنوں میں فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضگی نہ صاحب کشاف، یعنی کہ خود سے غور کرنا اتنا ضروری ہے کہ جب تک آپ خود غور نہیں کریں گے تب تک آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکے گا. خود کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، آپ کو توجہ بھی دینی پڑے گی، آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت بھی پڑے گی، یعنی کہ کسی سے سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ جو سیکھے اور سکھائے، مطلب یہ کہ اتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ سکھانا سیکھنا دونوں چیزیں ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہے. آج آپ سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سکھائیں گے. جیسے میں نے سیکھا آج میں سکھا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے چلتا ہی رہے گا. اللہ رب العزت جس سے چاہے اپنے دین کے کام لے لے، چن لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے. قرآن کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ راست ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے شخصی، پرسنل، خود سمجھے، خود پڑھیں، خود ڈھونڈیں. اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ طے شدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا کتنا چن لیا کہ ہمیں کتنی سمجھ آئے گی. متعلق جن کے ریلیونٹ ہیں، ہر بات ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہے. اس کو ہم اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کرتا کیا ہے. صرف پڑھ کر چھوڑ دیا، یا ختموں میں پڑھ لیا، یا محفلوں میں پڑھ لیا. آج کل جی ماشاء اللہ سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ صرف محفل پہ جا کے 2-4 سپارے پڑھ لیے اور اس کا حق ادا کر، یا صبح سورہ یاسین پڑھ لیا، سورہ واقعہ پڑھ لیا. اس طرح سے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. جب ہم یہ جو میلز کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم صرف سنتے ہیں، تو غور سے سن کے اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مسجد سے باہر نکلے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ عمل میں کیا
ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لا رہے ہیں یا نہیں. اور اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم فیمیلز ہیں, گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, تو جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں, اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب یہ جو ہم جتنا پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو ہم یہ خود نہیں آئی, اللہ رب العزت ہمیں لائے ہیں, اور ہم نے کیا کرنا, اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے اپنی پوری توجہ بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی ان تمام باتوں کو جن کو ہم سمجھ چکے ہیں ان کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی پوری کوشش کرنی ہے. جو بھی آیت, اب شخصی بات ہو گئی کہ جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت یہ کافروں کے لیے اتری تھی, فلاں مشرکوں کے لیے تھی, فلاں منافقوں کے لیے تھی, یا پھر یہ فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے تھی. ایسے نہیں, اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ جیسے آج میرے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ کتاب اتاری ہے. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے کہ کسی کے ساتھ جڑ کے کسی سے سیکھ لیا جائے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں, خود اس کی شرح پڑھ لی, تفسیر پڑھ لی, ہم زیادہ الجھ جاتے ہیں کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, بتانے والا. جیسے میتھ ہی آپ سمجھ لیں, آپ مثالوں سے کریں دیکھیں, لیکن جب تک کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام, تو اب ہم کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام. اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں, ہمارے ساتھ جب ہم نے یہ گروپ بنایا تھا اس میں 60 یا 70 سے ابو لوگ ہیں, لیکن کلاس میں کتنے آئے, شروع میں کتنے تھے, اینڈ تک کتنے رہ گئے, کوئزز ہوتے ہیں کتنے لوگ نکل جاتے ہیں. جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا, جو منتخب کر لیے کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ملی ہے, اللہ رب العزت نے اسے چنا ہے, تب ہی ہم یہ کام آگے کر سکتے ہیں. اب آ گیا متعلق کے ریلیونٹ میں کیا تھا. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے لیے, مشورے کے لیے جائیں تو آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا, آپ کو پھر جو اس کا علم وغیرہ وہ ساری چیزیں وہی بتائے گا نا. آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے. یعنی یہ مجھے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے یہ آیت سنوائی ہے. سنوائی سے آپ یہ بھی دیکھ لیں, بعض ہم اسٹیٹس ہی دیکھتے ہیں, آج کل میڈیا کا دور ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات, ایسی آیت سامنے آ جاتی ہے, اس پر غور کریں کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے خاص طور پر یہ آیت دکھائی. یا ہم کسی کے گھر جائیں, آفس جائیں, یا ہمیں آپ دیکھ لیں کہ راستے میں کہیں کسی بھی جگہ پر کوئی آیت لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے, تو وہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خاص مجھے دکھائی ہے. تو اس کے لیے اب ہم سوچیں کہ یہ اپنی زندگی میں کہ کہاں پر کیسے اس کو اپلائی کرنا, یا کچھ ایسا کام جو میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے مجھے اس سے منع فرمایا ہو, یا ہم کسی پریشانی میں ہو, کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے کسی آیت کے ذریعے اگر ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید پر تدبر کریں گے, ہمیں عربی زبان آتی ہوگی, ہم نے سمجھنا شروع کیا ہے, پھر ہم سمجھتے ہوں گے, تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا, ہمیں تعلق تو معلوم ہوگا, تو اب ہم لیتے ہیں تدبر کو. سب سے پہلے مطالعہ کرنا ہے, یہ عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد تصور, جیسے کہ ہم اپنے جتنا بھی پڑھتے ہیں پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم تصور میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے کر لیا اور ہم نے اپنی آئندہ زندگی میں اس کے بارے میں پلان وغیرہ بناتے ہیں احساس کے ساتھ کہ یہ جو میں نے سب کچھ پڑھا ہے, کیا اس کا میرے دل پر اثر ہوا, کیا اس کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے قابل ہوا, کیا جو میں نے سیکھا میں سکھانے کے قابل ہوں. یہ تمام باتوں کو جب ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم اپنے کل اور آج میں فرق محسوس کریں گے. پوری توجہ چاہیے, فہم چاہیے, تصور, احساس, ان سب چیزوں کو اسی طرح سے دیکھ لیجئے. یعنی کہ تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. آپ کا پوری کانسنٹریٹ ہونی چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور انڈرسٹینڈ کرنا, جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پوچھیں, سوال کرنا بہترین چیز ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک سوال باقی سب کے لیے بھی فائدے کا باعث بن جائے. اور ہر چیز کو امیجن کریں کہ اللہ رب العزت یہ بنایا, یہ کیا, یہ ایسے نہ ہوتا, ایسے ہوتا تو یہ کیا ہوتا. یہ تمام چیزوں کو آپ نے احساس یعنی کہ فیل بھی کرنا ہے. قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھنا ہے. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ تفسیر کی کوئی کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں, یا پھر مختصر شرح جو ہم یہ جو آؤ قرآن سمجھے میں کرتے ہیں, اس میں بھی
ہوتی تو یہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے, اس میں مطلب تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم بار بار اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے لیے بہترین اس کا اجر بنائے. ہم تو ظاہری سی بات ہے اجر کسی کو کسی کا نہیں دے سکتے, اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا فرمائے, پھر ہمارے ٹیچر جن کے ذریعے ہم تک پہنچا, اور اسی طرح سے آگے جیسے جیسے یہ انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے, اللہ رب العزت سب کے لیے اسے بہترین اجر اور صدقہ جاریہ بنا دے. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ ہم اچھی طرح سے غور و فکر کر سکیں. جیسے زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کر لیجیے, سورج, ستارے, چاند کس طرح سے محور اور کس طرح سے یہ گھومتے, اور زمین کو دیکھیں کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ روٹیٹ کر رہی ہے لیکن نہ ہم گرتے ہیں نہ, ابھی ذرا سا اگر کہتے ہیں نا کہ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے تو کیسے سب کچھ ہل جاتا ہے, جو کچی عمارتیں گر گئی, اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سکون سے زمین پر چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو بچھونے کی طرح بنا دیا. آسمان پر غور کریں, بارش پر غور کریں, تو یہ کہ جتنا ہم غور کرتے جائیں گے ہم اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کریں گے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کر لیجئے. بہت سی مخلوقات اللہ رب العزت ایک پردہ رکھ دیا, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن موجود ہیں. اور بہت سی آپ یہ جب ہم نیشنل جغرافک چینل وغیرہ دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے جانور, ایسے کیڑے مکوڑے, بہت سی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی, ان کا تصور کریں کہ اللہ رب العزت ان سب کو پال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو دل الحمدللہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی محبت سے تمام عالمین کو پالنے والے ہیں. یہ وہیں سے بات شروع ہو گئی, الحمدللہ رب العالمین. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے, جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی بعض لوگوں کو میں نے سنا کہ ہم جنت کے لیے تھوڑی کر رہی ہے ایسے, لیکن جنت کا شوق رکھنا ہے, جنت کی امید رکھنی ہے, تو ہی انشاءاللہ جہنم سے بچنے کا بھی ہمیں شوق ہوگا, خوف بھی ہوگا اور ڈر بھی ہوگا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 3 مرتبہ جنت میں داخلے کی دعا مانگنی ہے, 3 مرتبہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی ہے. تو جنت کہے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے آپ سے مانگا, مجھے آپ اسے عطا کر دیجئے. جہنم کہے گی یا اللہ اس انسان نے آپ سے مجھ سے پناہ مانگی ہے کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لیں اور جہنم سے آزادی دیں, تو اسے جہنم سے آزادی دیجیے. چلیے جی, ہم اب دعا, تبلیغ, احتساب پلان جس طرح سے ہم پہلے ہماری روٹین اسی طرح سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو تدبر کا طریقہ تھا, یہ ہم نے جتنا بھی اپنے لیسن میں پڑھا, ہم نے اس تدبر کے طریقے کو ہی سامنے رکھا تھا. ہم نے دعا کی کہ اللہ رب العزت جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو چیزیں جس طرح سے ہم نے دیکھی ان سے ریلیونٹ جتنی بھی دعائیں وغیرہ تھی وہ ہم نے اسی طرح سے مانگی. اور احتساب بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے آج تک کیا کیا اور آگے کیا کرنا, اس کے لیے ہم نے پلان کیا. اور تبلیغ میں ہم نے بتایا کہ صرف خود سیکھ لینا کافی نہیں ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہے. تبلیغ اسلام کا بنیادی جز ہے, یعنی کہ آپ نے جو, اور تبلیغ کیسے کرنی, یہ بھی بہترین طریقے سے کرنی ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنی ہے. احتساب گزرے ہوئے دن کا کر لیں, ہفتے کا, مہینے یا مہینے کا کر لیں کہ آپ نے کیا کیا کر لیا. پلان اگلے دن کا کریں, ہفتے کا کریں, مہینے کا کریں, سال کا کریں, یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل یا آغاز, یعنی کہ آپ کے دل پر اثر ہو تو پھر ہی آپ انشاءاللہ عمل بھی کر سکیں گے. اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. تدبر اور تذکر کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا ہے. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے, لیکن اگر صرف وہ دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ میں پاس ہو جاؤں, نہ کتاب کھولے, نہ اسکول جائے, نہ پڑھے, تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ویسی بات نہیں بنے گی. احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا کر لیجئے. یہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ کھانے کا پلان بنانا ہے ورنہ آپ بھوکے ہی رہ جائیں گے جب تک پکائیں گے نہیں. آپ صبح اٹھتی فکر ہو جاتی, ساری فیمیلز ہیں ماشاءاللہ, اٹھتے آج کیا پکائیں, تو جب تک پلان نہیں بنائیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اجتماعی معاملات, تو گھر کی باتیں ہوگی, چلیں اب جو اپنی تھی بات, اب ہے اجتماعی معاملات. فقہی قواعد یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو پہلے علماء اکرام سے اس کو چیک کروائیے. یہ اس طرح کے فتنے آج کل تو بڑے عام ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی کا نام لکھ کے, خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے نام سے جوڑ کے بہت سارے ایسے اسٹیٹس وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں. تو پہلے چیک کروائیے, آپ آگے بھیجنے سے پہلے چیک کروائیں کہ یہ واقعی, یا اگر نیچے لکھا ہوا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ
نسائی کی ہے, بخاری, تو آپ پہلے اس کو چیک کریں, دیکھیں اس کو, یا کسی علماء سے پوچھ لیں کہ یہ واقعی یہ اس طرح سے ثابت ہے یا نہیں, اس کے بعد آگے پھیلائیں. ہو سکتا ہے آپ کے آپ ایک دفعہ اس کو کرتے ہیں شیئر, آگے وہ کئی جگہ پر شیئر ہو, آپ کی وجہ سے ایک وہ غلط بات آگے ایک میسج کنوے ہوتا ہے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے, بہت ساری چیزیں, مثلاً تعلق باللہ, اللہ رب العزت کو اپنا تعلق بہترین کرنا ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھنا ہے اور اس حسنہ پر عمل کرنا ہے, فکر کرنی ہے آخرت کی, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا, عبادات, اخلاق, معاملات اور دعوت, تبلیغ, سب کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ٹیم ورک, اجتماعیت وغیرہ, کہ ہر چیز کا پلان بنانا ہے, ہر چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف خود بخود جو ہم خود سوچ رہے کر سکتے ہیں, نہیں, بعض دفعہ بہت سارے کام ٹیم ورک سے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ایک دوسرے کی رائے کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اس کو بھی اچھے طریقے سے سولو کرنا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو, ٹھیک ہے, پہنچا دو, انی, ان اور یہ جو یا میری والی ضمیر, مجھ سے یا میری طرف سے, وا اور لو اگرچہ, ولو اگرچہ, آیاتی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں علم علم یا علمو, سکھائیے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اس کورس کو بھی ڈیزائن کیا گیا, اور بار بار اس لیے تاکید بھی کی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو سنا جائے, جو سیکھا جائے, جو اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, اسے ہم آگے پہنچا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے, اس میں اپنا وقت, پیسہ, صلاحیت کو لگانا, جو بھی مطلب ریکوائرمنٹ ہے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب اگلے اسباق جو آنے والے ہیں, یہ جیسے 18 ہے, 19 وغیرہ میں, اس میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح سے پڑھنا, یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے, تصور کا استعمال کریں گے, احساس کے ساتھ پڑھیں گے, آیت کے مضمون کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے, اور انشاءاللہ اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے, تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور انشاءاللہ اس نیکی کا ہمیں ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ہے, اور کوئی اگر ایک شخص بھی آپ سے سیکھ کر انشاءاللہ کامیاب ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم نے کیا کرنا, ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا اور پھیلانا, یہ جو تمام کے تمام ہے یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں ہم پر, ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, قرآن مجید کے ان حقوق کو بھی پورا کرنا ہے. سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, پڑھنا بھی ہے, تلاوت ہم کرتے ہیں, سمجھ کر پڑھنا ہے, تدبر کرنا ہے, عمل کرنا اور دوسروں تک پھیلانا بھی ہے. یہ ہم آخر میں جو دعا کرتے ہیں وہ یہی قرآن مجید کے حقوق ہیں جس کو ہم بار بار دعا کی صورت میں پڑھتے ہیں, تاکہ ہم سب اس کو سمجھنے میں بھی اور یہ کہ یاد کرنے میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا, یعنی کہ مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. اور صرف یہ بھی مطلب نہیں کہا جاتا کہ آپ نے QC1 کیا, QC2, QC3 یہی کرنا ہے, آپ اور بھی جہاں جو سمجھا رہا ہے قرآن مجید آپ سیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ تجوید کے لیے, تفسیر کے لیے, ناظرہ کے لیے, حفظ کے لیے, یا اس کی شرح کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, جہاں سے آپ کو موقع ملے ضرور سیکھیں. چلیے جی, الحمدللہ ہمارا جو 17A ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم بریک میں, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیجئے, نہیں تو ہم شروع کر لیتے ہیں 17B کو بھی. جی سسٹرز مجھے بتائیے گا, پھر شروع کریں. جی چلیں جی, پھر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ وہ ہے فعل امر اور نہیں. اس سبق میں ہم نے سیکھنا ہے اضرب, مار,
اسمع سن، اعلم جان، اور اعمل عمل کر. یعنی کہ ہم آج کل حکم دے رہے ہیں یا گزارشیں کر رہے ہیں. گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اسم کی یا جو ہم دیکھتے ہیں الفاظ یا کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. ہم ہر بار بات کرتے ہیں اسم، فعل، حرف، 3 اقسام. ہر ایک چیز کے لیے ہم نے 2 تعریفیں پڑھی، یعنی کہ اسم ہے کسی کا نام، اور صرف فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے یا اس میں زمانہ بھی پایا جائے. حرف کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. الحمدللہ فعل ماضی ہم کر چکے جو ہو گیا، جس میں تبدیلی ممکن نہیں. فعل مضارع ہم سیکھ چکے. آج کل ہماری پریکٹس چل رہی ہے فعل امر کی، جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا. امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ ایک طرح سے حکم کے معنوں میں ہی یوز کیا جاتا ہے. اس لیے جب ہم 3 ہم اس کو کیٹیگری میں کرتے ہیں تو اس میں کر دیتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. نہیں، چونکہ اس کا حصہ ہی اس کو پھر اس سے خاص طور پر وہاں پر نہیں لکھا جاتا. ہم نے یہ اعادہ کیا ہے اس میں الحمدللہ. ریویژن میں بھی پڑھا اس کو. آج ہم کر لیتے ہیں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ادرب، ادرب مار، ادریبو مارو. جی جی سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی تھی کہ جب میں نے یہ کر رہی تھی نا جو آپ ٹیکسٹ بک والی، جی جی اس میں فعل امر کا کہتے ہیں امر کا کیا معنی ہے، تو میں نے حکم دینا، تو اس میں 4 آپشن لکھی ہوئی ہیں: دعوت دینا، تبلیغ کرنا، حکومت کرنا. تو اس میں پھر یہی حکم دینا ہی ہوگا نا، ایک ہی آئی ہے. جی جی کیونکہ حکم دینا ہے نا اس میں. ہم فعل امر میں ہم اب جیسے آپ ادرب کو دیکھیں، ادرب یہ حکم ہی دے رہی ہے نا، میں کسی کو دعوت تو نہیں دے رہی کہ آپ آ کے اس کو مارے. تو سامنے والے کو حکم دے رہی نا کہ مار. ابھی آپ نے کہا نا کہ دو ہیں اس کے، حکم دینا اور گزارش. ہاں جی 2 ہیں، امر اور نہیں 2 ہیں. نہیں ہاں حکم دینا اس میں یا گزارش کرنا. اچھا اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعا بہت ساری دعاؤں میں ہم اسی طرح سے اللہ رب العزت سے بات کر رہے تھے نا. جیسے ربی زد، زد زد یہ بھی وہی ہے، زد می ربی اے ہمارے رب، میرے رب. زد ٹھیک ہے، ربی زد زیادہ کر. اب ہم یہ زد وہ کر رہے ہیں، اس کو اشارہ وہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ فعل امر کا اشارہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں. اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں قرآن مجید میں سے ڈھونڈا کر، جیسے اقرا، اقرا پڑھ. ٹھیک ہے نا، یہ اسی طرح سے ہے. اب ہے ادرب مار، ادریبو تم سب مارو. اب ہم نے کہا تھا ادرب میں تو چھپا ہے اور ادریبو میں تم سب چھپے ہوئے. ٹھیک ہے، ادرب مار، ادریبو مارو. اب منع کیسے کریں؟ لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو. اب اس کا پورا ٹیبل ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں. دورابا اس نے مارا، دورابو ان سب نے مارا. دوربتا آپ نے مارا، دوربتو میں نے مارا، دوربتم آپ نے مارا، دوربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو. اب ہم ٹرانسلیشن کے بغیر ایک دفعہ ٹیبل کو اسی طرح سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. ضربا ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا، یضربو یضربونا، تضربو اضربو، تضربونا نضربو. اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو. آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دوہرا لے بغیر ترجمے کے، کوئی بھی ایک سسٹر اس کو دوہرا لے. میں یہاں اشارے کرتی ہوں، آپ اپنے اینڈ پہ اشارے کیا کریں. دربا، دربو، دربتا، دربتم، دربتم سوری دربتو، دربتم، دربنا. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر، ماشاء اللہ.
इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस किया करें तो इंशाल्लाह ये हमें कहीं नहीं गए, सब अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब ये आपको दोराबा का टेबल आता है तो इसका मतलब है कि दोराबा के वजन पर आने वाले आपको सारे टेबल याद हो गए। एक एक टेबल याद करना पड़ेगा। 4 टेबल हैं हमारे पास, मेन बाब 4 दरवाजे, उनको याद करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह औजान पर आने वाले तमाम के तमाम टेबल इसी तरह से बन जाने। यही ज़ेरें, ज़बरें, पेश, शद, मद जो आपके रेफरेंस टेबल में, वही आपके आगे औजान पर आने वाले तमाम टेबल्स में है। अब इसको हम जैसे हमने बाकी तमाम जितने भी अफ़ाल कर लिए उनके हमने अमरो नहीं किए थे, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। इदरिब जवाब में क्या होगा? मैं कह रही हूँ कि मार, आप कहते हैं अदरिबू, मैं मारता हूँ या मैं मारूंगा। इदरिबू तुम सब मारो। मदरिबू जी हाँ हम सब मारते हैं या मारेंगे। अच्छा जी, इदरिबुल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं फुटबॉल को, ठीक है। इदरिबुल कुर्रा यानी कि बॉल को मार। अदरिबुल कुर्रा मैं बॉल को मारता हूँ। इदरिबुल कुर्रा नदरिबुल कुर्रा। इसको अब इस तरह से बोला करें जैसे हम एक डायलॉग बोल रहे हैं, हम अरबियों से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको आंसर अब इसी तरह से करें, इदरिबुल कुर्रा, आंसर कीजिए। मेरी क्लास आंसर करे। इदरिबुल कुर्रा, इसका आंसर कैसे करेंगे? कोई आंसर करने के मूड में नहीं है। अदरिबुल, ठीक है। इदरिबुल कुर्रा, इदरिबुल कुर्रा, नदरिबुल, ठीक है। यही आपने फर्क जो है इसको याद रखना है। इदरिब में सिंगुलर की बात है और इदरिबू में ज्यादा लोगों की बात है। अब इसी तरह से इस्मा, सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, ठीक हो गया जी। अब है समिया, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। यानी कि अच्छी अच्छी चीजें सुने, कुरान मजीद सुने, ला तस्माउ लग़व बातें मत सुने, ठीक हो गया जी। पूरा टेबल इसी तरह से अब आप में से कोई एक्सिस्टेंट दोहरा लें। सामिया से शुरू कर लें, जल्दी से दोहरा लें। मैं करूँ तो जी 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 कर लें, कर लें। समिअतु, समिअतुम, समिअना। और यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ, नस्मा। अब आप इस्मा, इसको इस्माऊन, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्माउ, ला तस्माऊन, ला तस्माउ। ठीक है। अच्छा सिस्टर, अब आपने ये जो है ना फेल अमर और नहीं, इसको दोबारा पढ़ें, देख के पढ़ें, सामने स्लाइड है, देख के पढ़ें। आपने बिल्कुल जहाँ पे साकिन है वहां पे अपनी सुकून देना है, ठीक है। पढ़े, जो सिस्टर पढ़ रही थी वो इसको जरा एक दफा इसका सिर्फ फेल अमर और नहीं को दोबारा रिपीट कर लें। यस्माउ या यस्मा, इस्मा, इस वाली सिर्फ इस रो को, फेल अमर वाली को। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, अब आपने पता क्या करना है, ये देखिए आइन के ऊपर सुकून है ना, यहाँ पे रुक जाना है। इस्मा, इस्माऊ। अब इस्माऊ में क्यों आवाज चलेगी? क्योंकि आगे वाओ और अलिफ है, जमा की निशानी है, ठीक है। जो सिंगुलर है उसमें ये साकिन के साथ हमारी आवाज रुक जाएगी, जैसे मार और मार। सुनो, अच्छा सुना, बैठा मैं वहां नहीं जा रहा था, तैयारी करे, ये वाला भी पढ़ के सुना। पढ़ के सुनाना नहीं है, तुमने बस चलिए जी, हम इनको म्यूट कर दें, उनको शायद पता ही नहीं है। अच्छा जी, इस्मा, इस्माऊ, और इसके बाद हमने कहा ला तस्मा और ला तस्माऊ। अब उसी तरह से जैसे हम पीछे करते आए हैं, सारे जितने भी हमने फिर अमर और नहीं वाले जो आंसर किए थे उसमें है इस्मा, अस्माऊ, इस्माऊ, नस्माऊ, यानी कि वाहिद का आंसर भी अपनी तरफ वाहिद से देना है। और इस्माऊ में जब सामने वाले को हुक्म दिया गया, ज्यादा लोगों को कहा गया कि हुक्म दो सुनो,
تو جواب بھی اسی طرح سے 4 انگلیوں سے اپنی طرف سامنے کی طرف اپنی طرف کرنا ہے. نسمعو, جی ہاں ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. اب اس میں بڑی مطلب جو پیاری سی چیز بتا دی گی کہ کس کو سننا ہے, قرآن کو سننا ہے. اسماعیل قرآن. اب آپ یہ بھی دیکھا کریں, غور کیا کریں, اسمع میں کیونکہ ساکن تھا عین, اب ملانے کے لیے جو حرکت یوز کی جاتی ہے وہ ہے زیر, اس کو کہتے ہیں عارضی زیر. اسماعیل قرآن, اسماء القرآن, اسماء القرآن, نسمع القرآن. اگر ہم یہاں پر پیش لگا دیں گے تو ہمیں یہ واحد اور جمع کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی. تو جب عارضی طور پر کوئی حرکت دی جاتی ہے تو عارضی زیر لگا کر الفاظ کو جب ملا کر پڑھا جاتا ہے, اس کا اسلوب یہی ہے قرآن مجید کا کہ جب آپ نے ملانا ہے ساکن کو تو آپ نے عارضی زیر دے کر ملانا ہے. یہ آپ کے ہوم ورک کا ہے. اعلم, جان, اعلمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جانو. اور اسی طرح سے آپ کا ایک اور ہوم ورک ہے, یہ پورا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. عاملہ, اس نے عمل کیا. عاملو, عملتا, عملتو, عملتم, عملنا. یعملو, یعملونا. تعملو, اعملو, تعملونا. نعملو. اعمل, اعملو. لا تعمل, لا تعملو. اب آپ نے عالمہ اور عاملہ کا اس کو آپ نے مکس اپ نہیں کر دینا, ٹھیک ہے. آپ صرف اتنا عین میم لام جہاں تک لکھ کے اس کے بعد باقی کی جو جتنی بھی تبدیلیاں کیا کریں. اور جب عالمہ لکھتے ہیں تو پہلے صرف عین لام میم لکھیں, اس کے بعد واو الف لگائیں, تا لگائیں, تو لگائیں, تم لگائیں, نا لگائیں. اسی طرح جب آپ اس میں آتے ہیں تو اس میں یعملو جب آپ نے یا لامو لکھنا تو پہلے آپ عین لام اور میم لکھ لیں, اس کے بعد یہ والی تبدیلیاں کر لیں. پھر اس میں پھر آپس میں جو مکس اپ سے ہوتے ہیں نا ایسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس میں ہے اعمل, عمل کر, اعملو عمل کرو, لا تعمل مت عمل کر, لا تعملو مت عمل کرو. اب ہم نے دیکھا کہ جو 4 نمونے, جو اہم ترین 4 نمونے جن سے گزر کر, جن دروازوں سے گزر کر ہم قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں گے وہ کون کون سے ہیں. فا باب, نون باب, ضاد باب اور سین باب. یہ 4 ہمارے دروازے, فا, نون, ضاد اور سین. فتح, یفتح, افتح. اسی طرح سے فعل, یفعل, افعل. جعل, یجعل, اجعل. اسی طرح سے باب نون پہ ہم نے کون سے کیے, نصر, ینصر, انصر. خلق, یخلق, اخلق. ذکر, یذکر, اذکر. عبد, یعبد, اعبد. دورابا سے ابھی ہم نے صرف اور صرف ایک ٹیبل باب سے کیا, وہ کون سا ہے, وہ دورابا کا ہی ہے. دورابا, یضرب, ادرب. اور بھی ہے لیکن ابھی ہم کورس 1 میں صرف باب دعات کے ساتھ صرف دورابا ہی کریں گے. سامیہ سے ہم نے کون سے کیے, سامع, یسمع, اسمع. علم, یعلم, اعلم. عامل, یعمل, اعمل. ان سب کی آوازیں آپ نے میچ کرنی ہے. فا کی فتح سے میچ کر لینی, جو بھی جہاں پہ لکھا ہو یہ باب فا پر ہے تو فتح کا آپ ٹیبل سامنے رکھیے, جو اس پہ آنے والے باقی 2 ہیں افعال ہے ان کی ساری آپ آوازوں کو میچ کریں. جو نون پہ ہے نوسارہ سے میچ کر لیں, سین والے سامیہ سے میچ کر لیں. اور ابھی دعاد میں صرف ہم نے دورابا ہی کیا, اس میں ابھی آپ کو کسی کے ساتھ میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آگے آپ کے سامنے 4 نمونے, ان کے جو فرق ہیں ہم ہر بار بتا دیتے ہیں کہ ماضی میں دیکھیے صرف سامیہ پہ فرق ہے اور جو مضارع اس میں پھر 2 پر فرق ہے, باقی یفتح اور یسمع ایک جیسے ہیں. یہ آ گیا جی. اس سلائیڈ کو آپ اسکرین شاٹ لے کے لگا لیں اپنی وال پر. اور جو ہم نے نماز کے اس قرآن کے کورس میں سیکھا وہ کیا ہے, فتح یفتح, یعنی کہ قرآن کھولو گے تو نصر, ینصر, اللہ کی مدد آئے گی. ضرب, یضرب, ورنہ مار پڑے گی. سامع, یسمع, اس لیے سن لو. یہ چھوٹے چھوٹے سے فریز اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ یہ فن میں آپ اچھی چیز بھی ایک یاد کر لیتے ہیں, اور یہ جو 4 سٹائل ہیں یہ بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کو اسی طرح سے یاد کر لینا ہے. فتح یفتح, اگر قرآن کھولو گے, نصر, ینصر, تو اللہ کی مدد آئے گی. ضرب, یضرب, ورنہ مار پڑے گی. سامع, یسمع, اس لیے سن لو. یہ آپ اسی طرح سے اگر گروپ میں سنائیں سارے تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. لیکن میری کلاس شرماتی بہت ہے. اب ہم آ گئے ہیں نقطۂ تعلیم پر, تو اس کا مطلب ہے ہمیں چھٹی ہونے والی ہے.
तो पिछले सबक में से जो याद रखने का बहुत ही अहम राज वो क्या है कि अल्फाज को हम मिसालों से सीखें। जैसे हमने सीखा था इनका तर्जुमा नहीं याद होता, फौरन से ज़हन में आ जाता है। इंशाअल्लाह फी का तर्जुमा नहीं याद होता, फी सबीलिल्लाह फौरन याद आएगा। इसी तरह से जैसे हमने आज किया इला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अला से हमने सीखा था अस्सलामु अलैकुम, यानी कि जितने भी अल्फाज इनको फ्रेज के साथ याद कर लें। इसका फायदा मिसालों का क्या होता है, मानी जल्दी याद हो जाते हैं, मानी जल्दी याद आ जाती है, और एक लफ्ज का मानी दूसरे के साथ गड़बड़ सा नहीं हो जाता, ठीक है, दूसरे को नहीं दिया जाते। जैसे अला और इला, ये हमने दो एक जैसे किए हैं। इसी तरह से हमने अन्ना, इन और इन्ना किए थे। इनको फिर अलग अलग करने के लिए हम इनकी मिसालें याद करेंगे तो फौरन इंशाल्लाह सारे मानी हमारे जहन में आ जाएंगे। हर एक मिसाल जो कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी कि आसान और जानी पहचानी, और इसमें यह रूहानी जज्बाती बार बार इस्तेमाल होने वाली, इसीलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद कर लीजिए। और कुरान पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मानी याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कर लीजिए, आपको फौरन उसका मानी याद आ जाएगा। और ये जो हमारे पास है कार्ड, इसको भी आप साथ साथ देखते रहे ना, आपको बहुत सारे मानी जो भूले भी होंगे फौरन याद आ जाते हैं। नमाज पढ़े 2 से 3 मिनट इसके लिए वक्फ कर दें, इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स फिंगर आपकी टिप्स पे याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 17 ए और बी इख्तिताम पर आ गया, और आज हमने आज के लेसन तक 208 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 39,571 बार आए, यानी कि हमारा 40,000 वाला तक पूरा होने वाला है। इंशाल्लाह अगली 3 क्लासेस में 41,000 या इससे थोड़े से ज्यादा अल्फाज हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ ये सेल या बैटरी में बता रहा है कि हमने कितने अल्फाज याद करने हैं, 78,000। उसमें से कोर्स 1 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज के माना याद कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल भी आपका हो गया। अब आपके बुखे में अल्हम्दुलिल्लाह 17 फूल है। 7 होमवर्क हमारे क्या हैं, 2 तिलावत के, देख कर पढ़ें, हाफजे से पढ़ें, अपनी बुक देखिए, और ये जो पॉकेट बुक है इसमें से भी आप देखा करें, याद किया करें, अपने साथी से कोर्स की बातें किया करें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आपको मुंतखब किया गया, मुझे भी बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमें हमारा इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रोजाना की मामूल की दुआओं में दुआ शामिल रखिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह कुरान की क्लास को सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमने सीखा है सिखा दीजिए, इंशाल्लाह टीचर बनने की भी नियत कर लीजिए। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। ये मैं कहती है ये हुकूक है कुरान मजीद के, इसको हम दुआ के जरिए अल्लाह ताला से मांगते कि अल्लाह ताला हमें ये हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए एक होमवर्क है कि आपने जो नीचे दुआ लिखी हुई है ना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, इसमें से जितने अल्फाज के माना आपको आते हैं आपने ये सारे अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह जो रिवीजन की क्लास होगी उसमें आप रफ्सा को सुना दीजिए, या जो हम अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे या शुरू में इंशाअल्लाह आप मुझे सुनाइएगा।